السلام علیکم دوستو، میں ہوں سعید خان نیازی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فلم اسٹار جو انجمن تھی وہ انجمن سے سپر سٹار انجمن اور تاریخ ساز فلمی ہیروئن کیسے بنی۔ دوستو، یہ جو فلم انڈسٹری ہے یہ ایک رنگین دنیا ہے، اور اس دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسے سٹیپ بھی لینے پڑتے ہیں جو کہ آپ کا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں، اور ایک قدم کی دوری، ایک قدم کا پیچھے ہٹنا بھی آپ کا اس فلم انڈسٹری سے پتہ کاٹ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہی صورتحال فلم اسٹار انجمن کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ فلم اسٹار انجمن، اگر ہم ماضی میں جائیں تو فلم اسٹار جو انجمن تھیں وہ بھاولپور سے ملتان کی، یعنی کہ اپنے خاندانی پیشے کو برقرار رکھتے ہوئے بھاولپور سے ملتان آ گئی تھی، اور یہ ملتان کی ہیرا منڈی میں آ گئی تھی۔ بالکل یہ ایک ان دنوں کی بات ہے جب فلم اسٹار انجمن کا فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر انجمن اور اس کی والدہ نے کسی چاہنے والے کی پرزور فرمائش پر اس کو سندھی فلموں میں کام دلوایا، کیونکہ انجمن ایک گندمی اس کا رنگ تھا، خوبصورتی بہت زیادہ تھی، سرو قد لڑکی، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ فلموں میں ہی بہتر نظر آئے گی، تو اس کو سفارشوں کے اوپر سندھی فلم انڈسٹری میں کام مل گیا۔ لیکن سندھی فلم انڈسٹری میں اس کو جو کام ملا تھا، وہ جو رول اس کو ملا کرتے تھے وہ ثانوی نوعیت کے ہوتے تھے، اور یہ ایکسٹرا کے کردار زیادہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر انجمن کی خوبصورتی دیکھ کر انجمن کے کسی خاص چاہنے والے نے فلم اسٹار محمد علی صاحب سے بات کی۔ محمد علی صاحب اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری کے کرتا دھرتا تھے کہ فلم اسٹار انجمن کو آپ کسی اردو فلم ساز یا ہدایت کار سے کہہ کر اس کو اردو فلموں میں چانس دلوائیں، کیونکہ یہ اس میں کامیاب رہے گی۔ تو سفارش اتنی پرزور تھی کہ محمد علی صاحب اسپیشل ملتان کی ہیرا منڈی میں آئے انجمن کو دیکھنے کے لیے، انجمن کو پرکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے انجمن کا ڈانس دیکھا، انجمن کو دیکھا، اس کو پرکھا۔ پھر محمد علی نے انجمن کی ملاقات شباب کریانوی جو کہ ہدایت کار تھے ان سے کروائی، اور انجمن کو فلم وعدے کی زنجیر میں کام دلوایا۔ اب انجمن کو اس فلم میں مین رول ملا، اور انجمن کے مد مقابل جو بڑے اداکار تھے ان میں محمد علی اور وحید مراد تھی۔ انجمن کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان دو بڑے اداکاروں کا اس فلم میں انجمن کے ساتھ ایک ساتھ کام کرنا اس کی کامیابی کی ایک ضمانت تھی، لیکن یہ فلم بھی ایوریج بزنس کر سکی۔ اس کے بعد اردو فلموں میں انجمن فلم اسٹار شاہد اور فلم اسٹار ندیم کے ساتھ بھی اس نے 2 فلمیں کی، لیکن ان میں بھی انجمن کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی، اور انجمن تقریباً فلاپ ہی رہی۔ پھر اس کے بعد انجمن کو پنجابی فلموں میں چانس دیا گیا۔ پنجابی فلموں میں 2 پنجابی فلمیں، ایک سردار اور دوسرا تھا شیر میدان دا، اس میں بھی انجمن نے مرکزی کردار ادا کیے، لیکن یہ فلمیں زیادہ سے زیادہ ایوریج بزنس ہی کر پائیں۔ اب دوستو وہ سٹیپ آ رہا ہے جو کہ انجمن کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ ایک قدم اگر آگے جائے گی تو کامیاب ہوگی، اگر ایک قدم پیچھے جائے گی تو کیا ہو جائے گی، انجمن ناکام ہو جائے گی، اور اس کا نام و نشان بھی فلم انڈسٹری سے مٹ جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہدایت کار حسن عسکری کی فلم مفت بھر، یہ ایک پنجابی رنگین فلم تھی۔ تو اس کا ایک مزیدار سین کہ کیسے انجمن اب خود کو آگے استعمال کرتی ہے، وہ تو ایک ڈانس ڈائریکٹر تھے، ان کا نام تھا حمید چودھری۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران، ایک گانے کی شوٹنگ کے دوران حمید چودھری نے انجمن کو اتنے ڈانس کے مشکل سٹیپ بتائے کہ وہ انجمن کر ہی نہیں پا رہی تھیں۔ حالانکہ انجمن ایک بہترین رقاصہ تھیں، جو کہ بچپن سے اس کا رقص و سرور کے ساتھ اس کا واسطہ تھا، لیکن یہ سٹیپ انجمن نہیں کر پا رہی تھی، بہت مشکل تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ سٹیپ انجمن نے کرنا شروع کر دیے، لیکن پھر بھی حمید چودھری نے انجمن کے ان ڈانس سٹیپ میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، اور اس کو کٹ کروانا شروع کر دیا۔ 3 دنوں تک ڈانس ڈائریکٹر حمید چودھری نے انجمن کو ناکوں چنے چبوائے رکھے۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب تیسرا دن آیا تو انجمن نے فلم کے سیٹ کے اوپر رونا شروع کر دیا۔
کہ مجھ سے یہ اتنا مشکل ڈانس ہوتا نہیں ہے، میں کر بھی رہی ہوں لیکن بار بار ڈائریکٹر صاحب میری بےزتی کر رہے ہیں، مجھ سے کٹوا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ ایسا کریں کہ آپ یہ جو فلم کا ایڈوانس ہے نا، یہ پروڈیوسر کو واپس کر دیں، میں نے فلم میں کرنی ہی نہیں ہے، میں نے اس دنیا کو بھی چھوڑ دینا، کوئی فائدہ نہیں ہے اتنی ضلالت کا۔ حالانکہ اس 3 دنوں میں حمید چودھری نے انجمن کو صحیح رگڑا تھا، اتنا رگڑا تھا کہ تیسرے دن انجمن رونے لگ گئی تھی زاروں قطار سیٹ کے اوپر، اتنی بےزتی کی تھی، اتنے مشکل سٹیپ بتائے تھے اور سٹیپ کرنے کے باوجود بھی اس کی بےزتی کر رہے تھے۔ پھر معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اب دوستو وہی بات آ رہی ہے، ایک قدم آگے چلو گے تو کامیاب ہوگے، ایک قدم واپس جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب آ گیا ایک قدم آگے جانے کا یا ایک قدم پیچھے ہٹنے کا۔ تو انجمن پیچھے ہٹ رہی تھیں، تو اسی وقت فلم کا جو ہیرو تھا اس نے کہا، انجمن اور اس کی والدہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے کامیاب ہیروئن بننا ہے تو ایسا کریں کہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی ڈانس ڈائریکٹر حمید چودھری کو خوش کرنے کی۔ دوستو کیا بات بتا رہا ہوں، خوش کرنے کی۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوگے، اتنے بچے تو ہو نہیں۔ تو پھر والدہ کے اصرار کے اوپر انجمن نے ڈانس ڈائریکٹر حمید چودھری کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر خصوصی طور پر بلوایا، اور دعوت کے بعد انجمن نے حمید چودھری کو خوش کیا، اور جب جیسے ہی خوش کیا تو چوتھے دن انجمن کا یہ جو ڈانس تھا یہ مکمل اوکے ہو گیا۔ اوکے ہونے کے بعد انجمن کی یہ فلم کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد انجمن نے ڈائریکٹر، پروڈیوسرز، ان سب کو خوش کرنے کی پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک تاریخ ساز فلمی ہیروئن بن گئیں، جس کا ریکارڈ آج تک کسی ہیروئن نے نہیں توڑا۔ تو دوستو یہ ہے فلم انڈسٹری، یہ ہے فلم انڈسٹری کی رنگینیاں۔ بعض اوقات ایسے سٹیپ بھی لینے پڑتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی فلم انڈسٹری ہے جس میں اسٹوڈیو کے گیٹ کیپر سے لے کر ٹیکنیشینز، کیمرہ مین، ہدایت کار، فلم ساز، ان سب کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی فلم سٹار انجمن کی کہانی۔ تو دوستو اگلے ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں سعید خان نیازی حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے میرے دوست مجھے اجازت دیں، لیکن میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور کومنٹ باکس میں بھی اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے کومنٹ کر رہے ہیں، اور مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے یہ اس چینل کے تھرو آپس میں جڑا رہے۔ تب تک کے لیے سعید نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔